صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الکرام ذی احترام بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور بالخصوص آج کی اس عظیم بزم میں ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب محسن مربی مشفق، میرے استاد شیخ ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم صاحب حفظ اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ یہ سیمینار، یہ تقاریب کسی نہ کسی مقصد کے لیے انعقاد پذیر ہوتی ہیں، تو جب بھی آپ ان تقاریب میں تشریف لے کے آئیں تو اس مائنڈ سے آئیں، یہ گھر سے ذہن بنا کے آئیں کہ ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے۔ اگر تو کچھ حاصل کیا تو پھر ان مجالس کا، ان محافل کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اگر یہ محافل، یہ مجالس اپنے مقاصد سے ہٹ کر کسی کے کہنے پہ، کسی کے دکھلاوے پہ، کسی کو منہ دکھانے کے لیے آپ آئیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے آنے کا حق ادا نہیں کیا۔ بندہ نہ چیز اپنے استاد، اپنے محسن مربی کی موجودگی میں کچھ زیادہ کہنے کی جسارت تو نہیں کر سکتا، صرف ایک دو باتیں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ عشرہ ذو الحجہ شروع ہو چکا ہے، جس کے فضائل، جس کے مناقب، جس کی عظمت آپ سبھی بھائیوں کو معلوم ہے کہ یہ وہ ایام شروع ہوئے ہیں کہ جن ایام کے بارے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا خیر من الدنیا، یہ دنیا کے بہترین ایام ہیں، لہذا ہمیں ان ایام کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جس طرح آج کی اس بزم کا عنوان ہے فلسفہ قربانی سیمینار، تو اس مہینے کے اندر اس کی 10 تاریخ کو ہم ایک بہت بڑی سنت محمدیہ اور سنت ابراہیمی اسے ادا کرتے ہیں، وہ ہے قربانی کی عظیم سنت۔ جہاں ہم قربانی کرتے ہیں وہاں ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وہ کون سے اوصاف تھے، وہ کون سی خوبیاں تھیں جن خوبیوں کی بنا پہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس برگزیدہ پیغمبر ابراہیم کو بیٹے کی قربانی کے لیے کہا، اور انہوں نے اس قربانی کو کر کے دکھایا۔ یوں اگر اوصاف ابراہیمی بیان کریں تو میرے سامنے ایک لمبی فہرست ہے، میں صرف ایک بات کی طرف، ایک وصف کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وصف جو رب العالمین نے بیان فرمایا وہ یہ ان ابراہیم لحلیم، اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم وہ بڑے ہی پرتبار تھے، بہت ہی زیادہ لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنے والے تھے، حوصلے والے تھے، عزم والے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھائی سے نہیں بولتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نمازی سے ناراض ہے، گھروں کا نظام، محلوں کا نظام، سیاست کا نظام،
معیشت کا نظام، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ عدم برداشت کا شکار ہو کر نظام کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آج ہی کی بات ہے، ہم اپنے قائد محترم محسن حمید صاحب ان کی قیادت کے اندر لاہور میں ایک سیمینار کی انعقاد کی جو کروایا گیا تھا 106 راوی روڈ پہ، وہاں پہ جا رہے تھے۔ یہاں سے لاہور کا جو فاصلہ ہے وہ 2 گھنٹے کا یا 2.5 گھنٹے کا ہوگا۔ اس سفر کے دوران راستے میں ایک نہیں 3 سے 4 ایسے واقعات تھے کہ معمولی سی بات پہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے، برداشت ہے ہی نہیں۔ بیٹا باپ کی بات کو برداشت نہیں کرتا، ماں کی بات کو برداشت نہیں کیا جاتا، اساتذہ کی بات کو برداشت نہیں کیا جاتا، محلے میں بڑوں کا ادب جو احترام تھا وہ بھلا دیا۔ سنت ابراہیمی جہاں پہ ہم ادا کرتے ہیں وہاں ہمیں اپنے اندر اوصاف ابراہیمی بھی پیدا کریں۔ لفظ حلم کی بات کر رہا تھا، بردباری کی بات کر رہا تھا۔ یہ وہ وصف ہے جو وصف اللہ کے نبیوں میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، کیا نام تھا جو اس کا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی ہم سنت کو زندہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا وصف کیا تھا؟ رب حب لی من الصالحین، تو جواب ملا فبشرناہ بغلام حلیم۔ جس طرح باپ بردبار، حوصلے والا، قوت برداشت پیدا کرنے والا، ہم نے اسے بیٹا بھی اسی طرح کا عطا کیا جو بیٹا ہر چیز کو برداشت کرنے والا، کسی کی بات کو سننے کے برداشت کرنا۔ یہ بہت ہی پیارا وصف ہے، اور یہ صفت حلیمی، کسی کی بات کو برداشت کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے پاس وفد ابن قیس آیا۔ جب وہ وفد آیا اس میں ایک آدمی اشج، آپ علیہ السلام نے اسے مخاطب ہو کے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات، تیرے اندر 2 ایسے وصف ہیں جن اوصاف کو میرے اللہ بہت ہی پسند ہے۔ ان میں سے پہلا وصف الحلم، بردباری، برداشت، حوصلہ، کسی کی بات کو فیس کرنا اچھے انداز سے، یہ تیرے اندر جو وصف ہے یہ وصف میرے اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ آگے چلیے، نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے۔ کون سا دنیا کا وہ تانا ہے، کون سا دنیا کا وہ غم ہے، کون سا وہ دنیا کا مذاق اور استہزاء ہے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ لیکن آپ کبھی بھی عدم برداشت کا شکار نہیں ہوئے، ہمیشہ حوصلہ، بردباری۔ کہاں تک؟ طائف کی وادی کے اندر پتھروں سے چھلنی کیا گیا، سر مبارک سے خون نکلا، آپ کے نعلین پاک آپ کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، لیکن بددعا نہیں کی۔ حوصلہ، بردباری، تحمل مزاج۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی بات سنا کے بعد کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی ایک مرتبہ جا رہے تھے، آخری بات ہے، توجہ طلب۔ راستے میں ایک آدمی ملا، کہتا ہے انت فاسق، آپ فاسق ہیں، گنہگار ہیں، اچھے آدمی نہیں، برے آدمی ہیں۔ امام صاحب خاموش ہو گئے، ساتھ چلنے والا قریب ہوا، شاید امام صاحب جواب دے، اور اس نے کہا امام صاحب جواب کیوں نہیں دیتے؟ امام صاحب کہتے ہیں میں نے اسے نہیں جواب دیا، میں نے اپنے اللہ سے کال ملائی۔ جب اس نے مجھے فاسق کہا تو میں نے اپنا تعلق اپنے اللہ کی طرف کیا، اے اللہ
اس بندے نے مجھے گناہگار اور فاسق کہا ہے، اگر واقعتاً میں تیرے کاغذوں میں فاسق ہوں تو اللہ میری اصلاح کر دے۔ اللہ اگر میرے اندر یہ فاسق والی بات نہیں ہے، برائی، تو اللہ میں تیرا نیک بندہ ہونے کے ناطے دعا کرتا ہوں اس بندے کو معاف کر دے۔ دوسرا دن ہوا، اس بندے نے پھر یہی کہا انت فاسق۔ حوصلہ ہمیں کہے کوئی بندہ کچھ کہہ کے دکھائے، اس کی ایسی کی تیسی، ہم ایک یک لک آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ مجھے کون ہوتا ہے کہنے والا؟ میں کسی سے لے کے کھاتا ہوں، میں فلاں۔ دوسرا دن ہوا، اس نے پھر یہ کہا انت فاسق، جواب پھر وہی دیا، اللہ اگر میں گنہگار ہوں تو اللہ میری اصلاح کر دے، اے اللہ اگر میرے اندر یہ برائی موجود نہیں اس بندے کو معاف کر دے۔ چوتھا دن ہوا، پھر اس نے یہی کہا۔ امام صاحب اس کا بازو پکڑ اور فرمایا لگے اللہ کے بندے، کیا تو مجھے طالب علم سمجھتا ہے؟ کیا تو مجھے عالم سمجھتا ہے؟ کہتا جی میں تو آپ کو امام تو عالم تو سمجھتا ہوں۔ تو میں پھر سن لے، ایک عالم کی مثال درخت کی مثال ہوتی ہے۔ درخت جس طرح کا بھی ہو، وہ گرا ہو، وہ کٹا ہو، وہ جھکا ہو، اس کی رنگت کیسی ہو، اس کی شاخیں جس طرح کی ہو، لوگ درخت کو نہیں دیکھتے، لوگ اس کے پھل کو دیکھتے۔ اگر مجھے تو عالم دین مانتا ہے تو مجھے درخت سمجھ، میرے علم سے مستفید ہو، میری طرف نہ دیکھا کر۔ میں کیا ہوں، کون ہوں، کس طرح کا ہوں، یہ تھا ہمارے ائمہ کا جذبہ، ہمارے انبیاء کا جذبہ، صلحاء کا جذبہ، اولیاء کا جذبہ، اتقیاء کا جذبہ۔ یہی وہ جذبہ ہے جسے میرے اللہ نے بڑا پسند کیا، اور یہ وہ صف مبارک تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے بیان کیا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ابراہیم بہت ہی زیادہ بردبار تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، کسی کی بات کو، مخالف کی بات کو سن کر، باپ کی بات کو سن کر، اگرچہ وقتی طور پہ ہمیں برا لگے، برداشت کیجئے، حوصلہ پیدا کیجئے، اس کی بات کو آرام سے لیجئے، اس کی بات کو بات سننے کے بعد اس پہ رد عمل نہ دیجئے، خاموش ہو جائیں۔ آپ کا خاموش رہنا اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، آپ کا خاموش رہنا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، وہ آپ کی طرف سے اس کی باتوں کا جواب دے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ یہ وصف ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔